ذرا سنتے ہیں جی کہ اس وقت جو بلاول صاحب آج کل کہہ رہے ہیں کہ ہم شیروں کا شکار کریں گے، تو شکار کے ساتھ ساتھ وہ ایک جو وفاقی وزیر ہیں خواجہ آصف صاحب، ان کو کیبنٹ سے نکالنے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ تو ریزن آپ کو پتہ ہے۔ تو عفنان اللہ صاحب، یہ جو لڑائی ہے مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی، یہ صحیح جینون سیاسی لڑائی ہے یا ڈرامہ بازی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں الیکشن کا جو ہے وہ سیزن ہے، اور پیپلز پارٹی ظاہر ہے اپنی آئیڈیالوجی اور اپنی جو بھی معاملات ہیں ان کو لے کے چل رہی ہے، اور الیکشن کے ٹائم پہ ظاہر ہے آپ کو عوام کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے کہ وہ باہر نکلیں، ووٹ ڈالیں۔ تو یہ ایک انہوں نے بات جو ہے خواجہ صاحب کی آؤٹ آف کانٹیکسٹ اٹھا کے اس کو استعمال کر رہے ہیں اپنے پولیٹیکل سلوگنیرنگ۔ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے یہ، مطلب آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے جو بات کی تھی، وہ بات اگر فیکچولی دیکھا جائے تو وہ زبان تو فرق ہے اس میں، لیکن اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ پنجاب میں پتہ نہیں کتنی زبانیں ہیں، خیر پختونخوا میں کتنی آپ کو پتہ ہے زبانیں ہیں، تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یعنی کہ پاکستان جو ہے اس میں بہت سے لوگ بہت سی زبانیں بولتے ہیں، لیکن ہم سب کو پاکستانی کہتے ہیں، سب پاکستانی۔ تو اس طرح ریاست آزاد جموں کشمیر میں اگر مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں تو سارے کشمیری تو ہوئے نا؟ کشمیری بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں۔ دیکھیں خواجہ صاحب نے کہا میں ان کو کشمیری نہیں مانتا۔ دیکھیں وہ خواجہ صاحب اس لینگویج کے اس میں جو بولنے والے اس میں انہوں نے بات کی تھی، وہ اس طرح نہیں انہوں نے کہا۔ کانٹیکٹ سمجھ لیں ان کا، ذرا خواجہ صاحب کا کلپ ذرا چلا دیں دوبارہ۔ مجھے بتائیں کہ راولہ کوٹ اور ساتھ یا ایک دو اس قسم کی جگہ سے کہاں کوئی ذات کشمیر راولہ کوٹ تو نہیں ہے۔ میں تو ویسے بھی سوری فار سینگ، میں راولہ کوٹ والوں کو ایڈا لمبا چوڑا کشمیری مانتا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں شاید آپ سے متفق ہوں، مجھے بہت تنقید کرتے ہیں اس بات پہ، لیکن بات ٹھیک ہے آپ کی۔ وہ تو یہاں سے آپ پر پٹوار کے وہی سیم زبان بھی وہی بولتے ہیں، زبان بھی وہی ہے، یہی میرپوریوں کا حال ہے۔ یہ تو بات دوسرے کانٹیکسٹ میں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو مانتا ہی نہیں کشمیری۔ نہیں، وہ بیسیکلی اس کانٹیکسٹ سے یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ کیونکہ ان کی زبان تھوڑی فرق ہے تو اس لیے کہتے ہیں یہ والی کشمیری والی بات وہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے کیا، دیکھیں پوٹوہاری بھی ہماری زبان ہے، پوٹوہاری کے اندر بھی بہت سارے ڈائلیکٹ ہیں، پہاڑی علیحدہ ہے، جو سندھی بولتا ہے وہ بھی پاکستانی ہے، جو پشتو بولتا ہے وہ بھی پاکستانی ہے، لیکن جو پوٹوہاری بولتا ہے، گوجری بولتا ہے، تو وہ کشمیری نہیں ہے۔ نہیں، بالکل ہے کشمیری، بالکل ہے کشمیری۔ یہ آپ ظاہر ہے کسی سے نہیں ہے۔ آپ کا پوائنٹ آف ویو خواجہ آصف صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے ڈفرینٹ ہے، کیونکہ انہوں نے ابھی تک تردید نہیں کی۔ میں اس طرح آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اتنا ضرور فرق ہے، لیکن ویسے اس چیز کو اتنا ہائی لائٹ کر دیا۔ دیکھیں بات یہ ہے، بنیادی بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی نے ابھی وزیر اعظم ان کا تھا راٹھور صاحب، کیا ڈیلیور کر کے دیا؟ کیا ان کے وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے کشمیر کے حالات خراب نہیں ہوئے؟ کیا انہوں نے یہ جو ساری کی ساری شکایات کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب، یہ تو ان کو راٹھور صاحب سے کرنی چاہیے، ہم سے کیا کر رہے ہیں؟ اور خود اتنی دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے کشمیر میں، آپ کو پتہ ہے اس بات کا۔ کل ہی جلسہ کر رہے تھے بلاول صاحب، کل ہی وہ کہہ رہے تھے جناب کہ میرے امیدوار پہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے۔ ذرا سنائے جی، ایف آئی آر والی کہانی بھی سنا دیں۔ معلوم ہے کہ بدوانی صاحب جیت رہا ہے تو کرتے کیا ہے؟ قتل کا ایف آئی آر کاٹتے ہیں۔ یہاں آپ ہر کسی کو قاتل، ہر کسی کو دہشت گرد قرار دینا چاہتے ہو۔ کیا جاوید بدوانی صاحب قاتل لگتا ہے آپ کو؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک دو ایف آئی آر کاٹ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو ڈرا سکتے ہیں، اور جو یہ ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں، آپ یہ مت سمجھے کہ ہم آپ کو بھولیں گے۔ ہم آپ کو نہیں بھولیں گے، اس کا مطلب ہے ایف آئی آر آپ درج کروا رہے ہیں، وزیر اعظم ان کا ہے، ایف آئی آر آپ درج کرواتے ہیں۔ یہی میں آپ سے کہنے لگا تھا کہ وزیر اعظم ان کا ہے، جو ہے اس سے شکایت بنتی ہے، ہمارے سے کیا شکایت بنتی ہے؟ آج بلاول بھٹو صاحب بول دیں اپنے وزیر اعظم کو، کیسے وہ ایک ہو سکتا ہے چیز ادھر سے ادھر ہو جائے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ ہم پہ یہ اس وقت پولیٹیکل ایکشن کمیٹی پر پابندی بھی انہوں نے لگائی ہے، اور ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات صحیح نہیں کیے اس چیز کو۔ دیکھیں یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی والا مسئلہ 2022 سے چل رہا ہے، آپ کو معلوم ہے اس بات کا۔ ہم نے جب بھی اس کو مینیج کیا، ہم نے معاملے کو ٹھنڈا کیا، ان کا پرائم منسٹر تھا اور حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا جی، شاہد خٹک صاحب، بات تو اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی کی ہو رہی ہے۔ لڑائی نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، نورا کشتی ہے۔ نورا کشتی ہے، اچھا، تو آپ نے تو بات ہی ختم کر دی۔ وہ تو آپ نے گلگت میں بھی دیکھا نورا کشتی۔ اور یہ جب الیکشن، جو فراڈ الیکشن جس کا ہم نے بائیکاٹ کیا ہے، جو کشمیری عوام کے عین امنگوں کے مطابق،
جب یہ ختم ہوگا جپیاں ڈالے جائیں گی, بلاول بھٹو ناراض ہو جائیں گے, پھر ان کو بلایا جائے گا, جی راضی ہو گئے, کیوں راضی ہو گئے؟ نہیں, ابھی تو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں وزیر دفاع کو کیبنٹ سے نکالو. دیکھیں ابھی بلاول کو پتہ نہیں ہے کتنا سیریس لیتے ہیں نہیں لیتے, اس پہ میں کیا کمنٹ کروں, لیکن یہ نورا کشتی ہے. ابھی میں اس کے اوپر اس سے مزید میں بات نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ گلگت میں کیا ہوا, تقریریں کی, پھر بلاول ناراض ہو گئے, بجٹ میں ووٹ نہیں دیں گے, پھر محسن نقوی آیا, ہاتھ سے پکڑا, بٹھایا, راضی ہو گیا, چیف منسٹر بنایا, اس کے بعد کوئی گلہ نہیں ہے, کوئی تقریر نہیں ہے. گلگت ابھی کشمیر میں الیکشن جو ہے, جو فراڈ الیکشن اس وقت چل رہا ہے, اس کو میں فراڈ ہی کہوں گا, ہم نے تو بائیکاٹ کر دیا تھا. جس الیکشن سے کشمیری پیچھے ہٹ گئے تو اس الیکشن کا ہمیں, تو یہ جو مسلم لیگ نون کے وزراء اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان جو لڑائی ہو رہی ہے, یہ بھی نورا کشتی ہے یا صحیح ہے یہ لڑائی؟ آگے پتہ چلے گا. اچھا, اس پہ ابھی آپ کا کوئی کمنٹ نہیں؟ اس میں ابھی فی الحال ہم امپائر بنے ہوئے, ہم نے نظر رکھی. اچھا, آپ امپائر بنے ہوئے ہیں, فی الحال ہم امپائر کا کردار لے لیا. اس وقت ہم لڑائی کے ساتھ ہیں. آپ لڑائی کے ساتھ؟ اگر آپ مجھ سے سوال پوچھیں کہ آپ کس کی طرف ہیں, تو میرا جواب ہے کہ ہم لڑائی کے ساتھ ہیں. اور رہی بات مولانا فضل الرحمان کی, دیکھیں مولانا فضل الرحمان اس وقت اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, اپوزیشن کی ایک بہت بڑی جماعت کے وہ سربراہ ہیں. ہمارا ماضی میں ان کے ساتھ بڑا اختلاف بھی رہا ہے, بہت سخت ترین اختلاف رہا ہے, لیکن بہت سے ایسے پوائنٹس ہیں جن پوائنٹس کے اوپر ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہماری جماعت بیٹھ بھی سکتی ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ چل بھی سکتے ہیں. اچھا جی, راشد محمود سومرو صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب آپ معافی مانگیں, تو انہوں نے تو اب ایک اور سٹیٹمنٹ دے دیا ہے, اور وہ بھی سٹیٹمنٹ ایسی ہے کہ جو ہم نہیں چلا سکتے. ٹھیک ہے جی, تو یہ لڑائی کدھر جائے گی؟ الٹیمیٹلی یہ تو نہیں ہوگا کہ محسن نقوی صاحب کی ان سے ملاقات ہوگی اور معاملہ ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ جو معافی کا مطالبہ ہو رہا ہے, اس پہ مجھے ایک شعر یاد آیا کہ تمہاری سوچ کے سانچے میں ڈھل نہیں سکتا, زباں کاٹ لو مگر لہجہ بدل نہیں سکتا, مجھے بھی موم کا پتلا سمجھ رہے ہو کیا, تمہاری لو سے یہ لوہا پگھل نہیں سکتا. تو لو تو شمع کی ہوتی ہے, یہ کچھ اور لو جلائے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اس لو سے مولانا صاحب پگھل جائیں گے اور معافی مانگ لیں گے. بات یہ ہے کہ ابھی میرے بھائی افنان نے کہا کہ خواجہ آصف صاحب نے جو کشمیریوں کے حوالے سے بیان دیا اس کا یہ مطلب نہیں تھا, یہ مطلب تھا. خواجہ آصف صاحب کوئی بات کر لیں تو اس کا مطلب بھی یہ خود نکالیں گے, مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی بات کر لیں تو اس کا مطلب پھر مولانا صاحب نہیں نکالیں گے, یہ نکالیں گے. یہ دوہرا معیار ختم ہونا چاہیے. وہ مولانا فضل الرحمان جس نے 70 سال جمہوریت اور آئین اور ملک کے لیے دیے, وہ مولانا فضل الرحمان جس نے ڈاکٹر خالد محمود سمرو شہید کا بیٹا, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا سے لے کر 200 سے زائد اپنے کارکنوں اور لیڈران کے جنازے صرف اس پاداش میں اٹھائے کہ اس نے پاکستان کی بات کی اور آئین اور جمہوریت کی بات کی, اور اس پاداش میں اس کے ساتھیوں کے خود 3 خودکش دھماکے برداشت کیے. حیدری صاحب پر خودکش دھماکہ, حافظ حمداللہ پہ خودکش دھماکہ, اکرم خان دورانی پہ خودکش دھماکہ, مولانا صاحب کے اپنے بیٹے اسد محمود صاحب, اسجد محمود صاحب دہشت گردوں کے نشانے پر. اور اس کے بعد بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب غدار وطن ہے. او بھائی, مولانا صاحب کو سزا اسی ملک کے ساتھ کھڑے ہونے کی مل رہی ہے, لیکن شہداء, شہید جو ہے یہ اسلام کی طرف سے ملنے والا ایک اعزاز ہے. مولانا فضل الرحمان خود عالم نہیں ہے, لاکھوں علماء کا قائد ہے اور لیڈر ہے. آپ اس کو شہادت کا فلسفہ سمجھاتے ہیں کہ جی شہید کا مرتبہ کیا ہوتا ہے, شہید کس کو کہتے ہیں؟ شہید ہمارے سر کا تاج ہے, شہید ہمارے آنکھوں کا نور ہے, ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. وہ سویلین شہید ہو, وہ آپ کی برادری صحافی برادری سے شہید ہو, وہ وکلا سے, سویلین سے, سیاسی جماعتوں سے ہو یا آرمی سے شہید ہو, وہ شہید اس ملک کا, ہماری جماعت کے ایک ایک کارکن کا ماتھے کا جھومر ہے. بات شہادت کی یا شہید کی نہیں ہے, اس کے پیچھے کے فلسفے کی ہے کہ بھائی یہ جو پالیسیاں بنا رہے ہیں ایک شہید کے پیچھے, اس میں مت چھپیں. آپ جو ملک کے ساتھ 78 سال میں ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ان ذمہ داروں کو اب سامنے آ جانا چاہیے. ان حالات میں جب بلوچستان آپ کے پاؤں سے نکل رہا ہے, ان حالات میں جب خیبر پختونخوا میں آپ کی ریٹ نہیں ہے, تو پھر یہ ڈیبیٹ تو ہونی چاہیے کہ کل ہم بیٹھ کے روتے رہیں کہ کیا ہوا, کیوں ہوا. اس سے اچھا نہیں ہے کہ آج اگر کسی